اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیاری طالبات السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آپ کو میری آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں سابقہ واقفیت کی طرف۔ جی بچوں، ہم نے پچھلی لیکچر میں پڑھا تھا ایک ناول کا پہلا باب ہم نے شروع کیا تھا پڑھنا، اور اسی سے متعلق میں کچھ سوالات آپ لوگوں سے کروں گی۔ آپ نے ان کے جوابات اپنے ذہن میں سوچنے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو بچوں، میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ نسوخ کا خواب جو ہم نے پڑھا، اس ناول میں ہمیں تعلیم کیا دی گئی؟ کیا تعلیم ہمیں دی گئی؟ جی شاباش۔ نسوخ کا خواب ناول میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان صرف دنیا کا ہی نہ ہو کر رہ جائے، دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ ایسے نیک اعمال کر کے اس دنیا سے جائے کہ آخرت میں بھی کامیابی مل جائے۔ اچھا بچوں، میرا دوسرا سوال ہے آپ سے، نسوخ کون تھا؟ کون تھا نسوخ؟ جی، نسوخ دہلی کا ایک مالدار شخص تھا۔ نسوخ کون تھا؟ دہلی کا ایک مالدار شخص تھا۔ میرا تیسرا سوال ہے آپ سے، ایک سال دہلی میں کون سی وبا پھیلی؟ کس وبا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا؟ کون سی وبا پھیلی تھی بچوں؟ جی، ایک سال دہلی میں ہیضے کی وبا پھیلی تھی۔ میرا سوال نمبر 4 ہے آپ لوگوں سے، نسوخ نے خواب میں جس عدالت کو دیکھا اس کی کیفیت بیان کریں۔ کیسی عدالت تھی؟ کیا کیفیت تھی عدالت کی؟ جی جواب، نسوخ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑی عمدہ اور عالی شان عمارت ہے۔ اسے یہ تصور بندھا کہ یہ کوئی ہائی کورٹ کی کچہری ہے۔ جی بالکل بچوں، ہم پڑھ رہے تھے نسوخ کا خواب، اور ہم نے عدالت کی کیفیت پڑھی تھی، اور پھر ہم عدالت ہی کے بارے میں مزید پڑھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی شخص کوئی سفارش کر کے، پیسے کا لالچ دکھا کر یا سفارش کر کے کاربراری نہیں کر سکتا۔ جتنے مجرم ہیں، کیا خفیف کیا سنگین، کوئی اس کے رحم سے نومید نہیں۔ خفیف کہتے ہیں بچوں ہلکے، خفیف ہلکے یعنی ہلکے جرم والے مجرم، اور سنگین یعنی سخت جرم والے، بڑے بڑے جرم انہوں نے کیے ہوئے مجرم۔ کوئی اس کے رحم سے نومید نہیں، یعنی ہر شخص نے اس کے رحم پر امید لگائی۔ اور میں نے آپ کو یہاں بتایا تھا کہ یہاں جو عدالت ہے، تو یہ کون سی عدالت ہو سکتی ہے بچوں؟ یہ قیامت کی عدالت ہو رہی ہے، روز محشر کی عدالت ہو رہی ہے۔ اور یہ کون سی عدالت ہو رہی ہے بچوں؟ روز محشر میں جو عدالت لگائی جائے گی، یہ وہ عدالت ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح عدالت کا جو حاکم ہے وہ کون ہے بچوں؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ حاکم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا ہر شخص اللہ سے رحم کی امید لگائے ہوئے، کوئی کیا، اگر کوئی ہلکا مجرم ہے یا کوئی سنگین قسم کا مجرم ہے، ہر مجرم کس پر امید لگائے ہوئے؟ اللہ پر۔ اختیارات اس کے اس قدر وسیع ہیں۔ کس کے اختیارات؟ یعنی جو حاکم ہے اس کے اختیارات اس قدر وسیع ہیں، یعنی اس کے اختیارات، اس کی پہنچ، اللہ تعالیٰ کی اس حاکم کی پہنچ اس قدر وسیع ہے، اس قدر کشادہ ہے کہ اس کے فیصلے کی اپیل ہے نہ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ اس کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں کر سکتا، یعنی اس نے جو فیصلہ کر دیا، جس طرح ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے کہ جب جو عدالت کا جو حاکم ہوتا ہے وہ اگر کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو مجرم جو ہوتا ہے اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتا ہے، لیکن یعنی اس فیصلے کے خلاف عدالت میں درخواست دے سکتا ہے کہ نہیں، میں اس فیصلے کو نہیں مانتا ہوں، یہ ایسے نہیں، ایسے ہوا ہے، لہٰذا اس پر دوبارہ نظر ثانی کی جائے، فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ لیکن وہاں جو خواب میں نسوخ نے جس عدالت کو دیکھا، اس عدالت میں حاکم کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں کر سکتا بچوں۔ اپیل کسے کہتے ہیں؟ فیصلے کے خلاف درخواست دائر کرنا۔ اچھا، اور نہ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو سکتی، کوئی شخص ہے ایسا ہے ہی نہیں جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ کام کرنے کا ایسا اچھا ڈھنگ ہے کہ ایسا اچھا طریقہ ہے کہ اچھا، کیسا اچھا طریقہ ہے بچوں؟ اچھا، یہاں پر میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ کون کون سے لوگ اس سے رحم کی امید لگائے ہوئے ہیں اس حاکم سے؟ تو مصنف کہتے ہیں جتنے بھی مجرم ہیں، خواہ وہ خفیف ہیں یا سنگین ہیں، ہلکے درجے کے مجرم ہیں یا بڑے درجے کے مجرم ہیں، سب اس کے رحم سے امید لگائے ہوئے ہیں۔
اچھا، دوسرا سوال ہے کہ اس کے اختیارات کس قدر وسیع ہیں؟ تو اس کے اختیارات جواب اس قدر وسیع ہیں کہ اس کے فیصلے کی نہ تو کوئی اپیل کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کام کرنے کا ایسا اچھا ڈھنگ ہے کہ روز کا کام روز صاف ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاں عدالتوں میں ہوتا ہے کہ روزانہ کیا دے دی جاتی ہیں، تاریخیں دے دی جاتی ہیں، فیصلہ صاف نہیں ہوتا تو تاریخ دے دی جاتی کہ فلاں تاریخ آپ کو دوبارہ فیصلے کے لیے کیا کیا جائے گا، بلایا جائے گا۔ تو تاریخیں 5-5 6 سال تاریخیں چلتی رہتی ہیں، اس کے بعد جا کے کہیں فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس عدالت میں کیسے ہو رہا ہے؟ روز صاف ہو رہا ہے، صاف ستھرا کام ہو رہا ہے۔ کتنے ہی مقدمے پیشی میں کیوں نہ ہوں، یعنی جس دن مقدمہ ہونا ہے، ممکن کتنے ہی مقدمے ہیں، خواہ وہ ڈھیروں مقدمے ہوں، جس دن پیشی ہے یعنی جس دن مقدمہ ہونا ہے، مقدمے کی پیشی ہے، مقدمہ پیش ہونا ہے، ممکن نہیں کہ تاریخ مقرر پر فیصل نہ ہو جائے۔ یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو تاریخ مقرر کی گئی ہے اس پر فیصل نہ ہو، فیصلہ نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس دن پیشی ہے اور اسی دن فیصلہ نہ ہو۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے عدالتوں میں نا، مقدمے کی پیشی ہوتی ہے اور اس دن فیصلہ نہیں ہوتا، تاریخ دے دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا، جس دن مقدمے کی پیشی اسی دن فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جو حکم ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے۔ بچوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ضرب المثل ہے۔ اور کیا مطلب؟ اس کا مطلب اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، آپ جب چھوٹے تھے تو آپ نے پڑھا ہوگا۔ ایک شخص دودھ میں پانی ڈال کے کیا کیا کرتا تھا، بیچا کرتا تھا۔ تو وہ ایک مرتبہ کچھ بندر تھے، ان بندروں نے اس بندے کی جو پیسوں والی تھیلی تھی وہ چرا دی، اور انہوں نے ایک پیسہ اس دودھ والے کی طرف پھینکتے جاتے تھے اور ایک جو ہے تو پانی میں پھینکتے جا رہے تھے، اور ساتھ میں کیا کہے جا رہے تھے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ تو یعنی جو فیصلہ ہے بالکل کھرا ہو گیا، صاف ہو گیا، حق ہو گیا، حق ہو گیا، سچ ہو گیا۔ تو جو فیصلہ ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی، یعنی بالکل کھرا اور واضح۔ تو جی سوال ہے بچوں آپ کے پاس کہ وہ جو عدالت ہے اس میں فیصلے کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ جواب: عدالت میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ جو مقدمے پیشی میں ہوں، یعنی جس مقدمے کی پیشی ہے، جس دن مقدمہ ہونا ہے، اس تاریخ پر فیصلہ ہو جاتا ہے اور حکم بالکل صاف کھرا بالکل واضح ہوتا ہے، یعنی بس یہ کام ہو جانا ہے، یہ فیصلہ ہو گیا پکا، اس میں کسی قسم کا تردد نہیں ہوتی ہے، اونچ نیچ نہیں ہوتی ہے۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ ہر مجرم کو فرد قرارداد جرم کی ایک نقل دی گئی ہے۔ اچھا، پھر کیا دیکھتا ہے کہ ہر مجرم کو فردن اکیلے ہر شخص کو فرد قرارداد جرم کی ایک نقل دی گئی ہے۔ اچھا، نقل تو فوٹو کاپی کو کہتے ہیں، اب فرد قرارداد جرم کیا چیز ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو بچوں فرد قرارداد جرم وہ کاغذ جس میں جرم ٹھہرانے کا مضمون اور وہ دفعہ یا دفعات فوجداری کی درج ہوتی ہیں جس کی نسبت بیانات سے ملزم کو ملزم ہونا سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کے جرم کا مضمون لکھا ہوا ہوتا ہے جو اس نے جرم کیا ہوتا ہے، اور اس پر کتنی دفعات لگی ہوئی ہیں وہ لکھا ہوتا ہے، اور مجرم کو مجرم ہونا سمجھا جاتا ہے۔ فرد قرارداد جرم لگانے کے بعد مجرم سے جواب اور صفائی لی جاتی ہے، اس کے بعد اس سے جواب لیے جاتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ اچھا، اور اس سے صفائی لی جاتی ہے۔ تو فرد قرارداد جرم جس میں اس کی جرم کا مضمون لکھا ہوتا ہے، اس پر دفعات لگائی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کو اس کی کیا سزا دی جائے گی، اور اس سے صفائی طلب کی جاتی ہے کہ وہ اس کو پڑھ رہا ہے اور جتنے الزام اس پر لگائے گئے سب کو سمجھتا اور اپنی برات کی وجوہات سوچتا ہے۔ برات اپنی جان بخشی کہ میں کس طرح اپنی جان بخشی کرواؤں، اس کے بارے میں یہ وجوہات سوچتا ہے کہ کیا ایسی میں وجہ بتاؤں کہ میری جان بخشی ہو جائے۔ اچھا، کچہری کا خیال نسوخ کو حوالات کی طرف لے گیا۔ بچوں حوالات کسے کہتے ہیں؟ حوالات
یہ میں نے لکھا ہوا ہے وہ مکان جس میں ملزم کو تحقیق کے لیے رکھا جاتا ہے. اور کچہری کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ جگہ جہاں پر حاکم بیٹھ کر کیا کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے. تو حوالات کسے کہتے ہیں؟ وہ مکان جس میں ملزم کو تحقیق کے لیے رکھا جاتا ہے. تو کچہری کا خیال اس سے نسوخ کو حوالات کی طرف لے گئے. تو حوالات وہ مکان جس میں ملزم کو تحقیق کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہوتی ہے یا اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے. تو دیکھا کہ ہر شخص ایک علیحدہ جگہ میں نظر بند ہے. جیسا مجرم ہے اس کو مناسب حال اس کو حوالات میں سختی یا سہولت کے ساتھ رکھا گیا ہے. نظر بند ہونا بچے کسے کہتے ہیں؟ زیر نگرانی، یعنی اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے، ایک جگہ اس کو قید کیا ہوا ہے، اس زیر حراست میں لیا ہوا ہے اور اس پہ نظر رکھی گئی ہے، یعنی اسے قید کیا ہوا ہے. جیسا مجرم ہے اس کے مناسب حال اس کی حالت کے مناسب حوالات میں اس کو سختی یا سہولت کے ساتھ، یعنی سنگین قسم کا مجرم ہے تو اتنی سخت حوالات میں رکھا گیا ہے. اگر ہلکے درجے کا مجرم ہے تو ہلکی حوالات میں رکھا گیا ہے. تو حوالات کے برابر جیل خانہ ہے. حوالات کے برابر کیا ہے بچوں؟ جیل خانہ. جیل خانہ کسے کہتے ہیں؟ قید خانہ. مگر بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اچھا جی، یہ آپ کے لیے ایک سوال ہے، کچہری کا خیال نسوخ کو کس طرف لے گیا؟ جواب: کچہری کا خیال نسوخ کو حوالات کی طرف لے گیا. اچھا، پھر آپ سے ایک دوسرا میرا سوال ہے یہیں پہ کہ مجرموں کو کس طرح ان کو حوالات میں رکھا گیا ہے؟ تو جواب: جتنے مجرم ہیں ان کو مناسب حال حوالات میں رکھا گیا ہے. آتے ہیں بچوں، یہاں میں آپ کو بتا دوں، ہم نکالتے ہیں ان کو، آپ خط کشیدہ کر لیں، یہ آپ انڈر لائن بھی کر لیں، اور جتنے عام الفاظ میں نے خط کشیدہ یا انڈر لائن کیے ہیں آپ ان کو خط کشیدہ اور انڈر لائن ضرور کیجیے گا. معنی بھی لکھیے گا. بعض کو میں نے ویسے ہی کیا ہوا ہے، خط کشیدہ معنی نہیں لکھا ہوا، وہ آپ کے MCQs بن رہے ہیں، آپ نے ان کے MCQs کے لیے خط کشیدہ لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ میں نے کچہری کا یہاں دوبارہ لکھا ہوا، وہ جگہ جہاں حاکم بیٹھ کر انصاف کرتا ہے، یعنی عدالت. ٹھیک. اچھا، دوسری بات یہاں خلاصہ بیان کر دوں کہ ہم نے اس پیراگراف میں کیا پڑھا. ہم نے پڑھا کہ وہاں پر اس نے دیکھا کہ مجرم جو ہیں تو ان کو فرد قرارداد جرم کی ایک نقل دی ہوئی، نقل ان فوٹو کاپی ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور جنہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور اپنی برات کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا وجہ بیان کریں کہ ہماری جان بخشی ہو جائے. پھر نسوخ حوالات کچہری سے اس کا خیال کدھر جاتا ہے؟ حوالات کی طرف جاتا ہے. تو وہاں پر دیکھتا ہے کہ ہر شخص علیحدہ جگہ پر بند ہے اور ان کے مناسب حال انہیں سختی اور سہولت میں رکھا گیا، اور اس کے حوالات کے برابر ہی جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے، مگر بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اچھا، آتے ہیں دیکھتے ہی الٹے پاؤں پھرا. الٹے پاؤں پھرا یعنی پیچھے کی طرف چلا. باہر آیا تو پھر حوالاتیوں اور زیر تجویزوں میں تھا. حوالاتیوں کسے کہتے ہیں بچوں؟ جو حوالات میں ہوتے ہیں، یعنی زیر تحقیقوں میں، اور زیر تجویزوں جن کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے، ابھی تجویز پیش کی جا رہی ہے کہ ان کے بارے میں کیا کرنا ہے. ان لوگوں میں ہزارہ آدمی تو اجنبی تھے، مگر جا بجا جگہ جگہ شہر اور محلے کے آدمی بھی نظر آئے. اچھا جی، یہاں آپ کے پاس سوال ہے کہ اس نے جو حوالات، وہ جب الٹے پاؤں پھیرا تو وہ کہاں تھا؟ تو کہتے ہیں جب الٹے پاؤں پھیرا تو زیر تجویزوں اور حوالاتیوں میں تھا. اچھا، اس میں پھر آپ کے لیے سوال ہے کہ اس میں وہاں انہوں نے زیر تجویزوں حوالاتیوں میں کون سے لوگ دیکھے؟ جواب: اس نے جا بجا شہر اور محلے کے لوگ دیکھے جو مر چکے تھے. نسوخ کو یہ سامان دے کر ایسی خواب کی حالت میں ایک حیرت تھی کہ الہی، یہ کون سا شہر ہے، کس کی کچہری ہے، یہ اتنے مجرم کہاں سے پکڑے ہوئے آئے ہیں، یہ میرے ہم وطنوں نے کیا جرم کیا کہ ماخوذ ہیں پکڑ میں ہیں، ماخوذ ہیں پکڑ میں، یہ کیسے مرے تھے کہ میں ان کو یہاں دیکھتا ہوں. اچھا بچوں، وہ خود سے کیا سوالات کرتا ہے؟ اس کا پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے یہ کون سا شہر ہے، پھر سوال ہے کس کی کچہری ہے، پھر سوال کرتا ہے خود سے کہ اتنے مجرم کہاں سے پکڑے ہوئے آئے ہیں، یہ میرے ہم وطنوں نے کیا جرم کیا ہے کہ یہ پکڑ میں ہیں، یہ مرے کیسے ہیں، یہ کیسے مرے تھے کہ میں ان کو یہاں دیکھتا ہوں. اسی حیرت میں لوگوں کو دیکھتا بالتا چلا جاتا. دیکھتا بالتا یعنی ان کو دیکھ بھی رہا ہے، ان کی خبر بھی لے رہا ہے کہ یہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیسی حالت میں ہے، کہ دور سے اس کو اپنے والد بزرگوار انہی حوالاتیوں میں بیٹھے ہوئے نظر پڑے. والد بزرگوار یعنی بڑے بزرگوار کا لفظ جو ہے تو
کلمہ ایک تکریم ہے، عزت کا کلمہ ہے جو بڑوں کو دیا جاتا ہے، بزرگ بڑے عزت والے۔ اچھا جی، پہلے تو سمجھا کہ نظر غلطی کرتی ہے، مگر غور کیا تو پہچانا کہ نہیں واقعہ میں وہی ہیں، واقعہ میں حقیقت میں وہی ہیں۔ پہلے تو کیا سمجھا کہ نہیں میری نظر غلطی کر رہی، لیکن پھر سمجھا کہ ہاں نہیں میرے والد صاحب۔ اچھا سوال ایک اور ہے آپ کے پاس کہ حوالاتیوں میں اس نے کس کو دیکھا؟ اپنے کس رشتہ دار کو دیکھا؟ تو بہت عام MCQs بھی ہے بچوں، اس نے اپنے بھائی دادا کو نہیں دیکھا، کس کو دیکھا ہے؟ والد کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے وہ کیا سمجھا کہ نظر غلطی کری، نہیں یہ میرے والد نہیں ہیں۔ پھر کہ اس نے دیکھا کہ نہیں ہاں حقیقت میں جان گئے، کہ دوڑ کر قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا یا حضرت ہم سب آپ کی مفارقت میں تباہ ہیں، آپ یہاں کہاں؟ مفارقت کسے کہتے ہیں بچوں؟ جدائی، مفارقت جدائی، تباہ ہیں برباد ہیں ہم، یعنی ہمارا برا حال ہو چکا ہے آپ کی جدائی میں، آپ یہاں کہاں؟ باپ کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے گناہوں کی جواب دہی میں ماخوذ ہوں، پکڑا ہوں۔ یہ جو تم مقام دیکھتے ہو نا، یہ دار الجزا ہے، دار الجزا کیا لفظ ہے بچوں؟ دار الجزا، بدلے کی جگہ، فیصلے کی جگہ۔ خداوند تعالی حاکم ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہاں پر حاکم کون ہے بچوں؟ حکمران کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ جگہ کون سی ہے؟ دار الجزا، بدلے کی جگہ، جہاں پر بدلہ دیا جائے گا اچھے برے کاموں کا۔ اچھا یہاں آپ اہم نکات دیکھ لیں بچوں، یہ سرخ پین سے میں نے خط کشیدہ کیا، آپ کے پیراگراف کے اہم نکات ہیں کہ وہ جب وہاں جاتا ہے تو وہ زیر تجویزوں اور حوالاتیوں میں ہوتا ہے، ہاں، اور ان میں پھر یہ بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہے، اور پھر بہت اہم پوائنٹ ہے اس پیراگراف، اپنے والد بزرگوار کو بھی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کے پاس بہت اہم بات ہے کہ وہ اپنے والد جو ہیں تو بتاتے ہیں گناہوں کی جواب دینا ہے، میں نے کیوں کیا ہے یہ گناہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیوں کیا ہے، اس نے جواب دینا ہے، اس میں پکڑا ہوا ہے۔ اور یہ مقام جو ہے وہ دار الجزا ہے، یہ پورے آپ کے جو ناول کا جو ہم باب پڑھ رہے ہیں اس کا بہت اہم پوائنٹ ہے کہ دار الجزا خداوند تعالیٰ کیا ہے بچوں؟ حاکم، خداوند تعالیٰ کیا کون ہے؟ حاکم ہے۔ اچھا جی بچوں، تو اس کے پھر خلاصہ کی طرف آ جاتے ہیں اس پیراگراف کی۔ تو نسوخ جب باہر آتا ہے، جیلخانہ بھی دیکھ لیتا ہے، حوالات بھی دیکھ لیتا ہے، چہری بھی دیکھ لیتا ہے، جب باہر آتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ زیر حوالاتیوں میں اور زیر تجویزوں میں ہوتا ہے، اور جگہ جگہ محلے اور شہر کے لوگوں کو دیکھتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ یہ کون سا شہر ہے، کس کی کچہری، اتنے مجرم کہاں سے، میرے ہم وطنوں نے کیا جرم کیا ہے کہ یہ ادھر کچہریوں میں اور ان کو میں ادھر دیکھ رہا ہوں۔ تو وہیں پہ اپنے والد بھی دکھائی دیتے ہیں، والد سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں کہاں؟ تو والد کہتے ہیں کہ یہ دار الجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے، یہاں پر ہمارے فیصلے ہونے ہیں، اور خداوند تعالیٰ کیا ہے؟ حاکم ہے۔ بچوں یہاں تک بہت ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید پڑھیں گے۔ آتے ہیں آج کے لیکچر کے اہم نکات کی طرف۔ جی بچوں، آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ عدالت میں جتنے بھی مجرم ہوتے ہیں کیا خفیف ہوتے ہیں، کیا سنگین ہوتے ہیں، کوئی اس کے رحم و کرم سے نا امید نہیں ہوتا۔ کس کے رحم و کرم سے؟ خداوند تعالیٰ جو حاکم ہوتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ حاکم کچہری کے فیصلے کے خلاف نہ تو کوئی اپیل کر سکتے اور نہ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو سکتی۔ پھر ہم نے پڑھا کہ ہر مجرم کو فرداً یعنی ایک بندے کو قرارداد جرم جو ہے، فرد قرارداد جرم کی ایک نقل دی گئی ہے جس کو وہ پڑھ رہے اور اپنی برات کی وجوہات سوچتا ہے۔ پھر ہم نے حوالات کی کیفیت پڑھی کہ حوالات میں ہر شخص علیحدہ جگہ میں نظر بند ہے، جیسا مجرم ہے اس کے مناسب حال اس کو کدھر رکھا ہوا ہے؟ مجھ سے حالات غلطی میں لکھنا ہوا، حوالات، کیا لفظ ہے؟ حوالات، یہ میں نے یہاں لکھ دیا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ حوالات میں سختی یا سہولت کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ تو حوالاتیوں میں اس کو جا بجا محلے اور شہر کے لوگ بھی نظر آئے، اور انہی لوگوں میں اپنے والد بزرگوار بھی نظر آئے۔ اور والد نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ اپنے مالنامے کے بارے میں بتایا کہ اس کا مالنامہ کیسی رسوائی سے بھرا ہوا ہے۔ آتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ تو بچوں آپ کے گھر کا کام یہ ہے کہ نسوح نے اپنے باپ کو کہاں دیکھا؟ تو اس نے اپنے باپ کو کہاں دیکھا تھا؟ حوالات میں دیکھا تھا، اور اس سے متعلق آپ نے معلومات لکھنی ہیں، ٹھیک ہے، مزید لکھنی ہیں، اور بہت اچھا سا اس کا جواب لکھنا ہے، خوش خط لکھنا ہے، پیپر پریزنٹیشن کا خیال رکھتے ہوئے، اور خوش خط اور اچھی سی لکھائی کے ساتھ لکھنا ہے۔ اور یہ تو آپ کے لکھنے کا کام ہے۔ یاد کرنے کے آپ کے نوٹس آپ کو مل چکے ہیں، جنہوں نے نہیں لیے آ کے کالج سے لے، اور یہ MCQs آپ لوگوں نے یاد کریں، مولانا شبلی نعمانی کے تعارف کے یہ MCQs ہیں، اور پھر آپ نے سبق اخلاق نبوی کے یاد کرنے ہیں، یہ MCQs ہیں آپ کے پاس۔ جی
16 MCQs ہیں تقریباً، ٹھیک ہے، سبق کے اندر کے. اور آپ کا سوال جو یاد کرنا، جب کسی فصل کا نیا میوہ خدمت میں پیش کیا جاتا، یہ سوالات آپ نے 4 یاد کر دیے تھے، اور 5واں 6واں 7واں اور 8واں آپ نے کیا کرنے ہیں، بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں. ہدایات ہیں آپ کے لیے. آن لائن ہوم ورک جو کہ نوٹس پر ہو رہا ہے، وہ آپ نے 5 جون 2021 کو کالج میں جمع کروا کر نئے نوٹس لے کر جانے ہیں، اور ساتھ میں پچھلا آن لائن ہوم ورک اسپرنگ ویکیشن پلس ہوم ورک کا رزلٹ بھی لے کر جانا ہے. اس ہوم ورک کو منتھلی ٹیسٹ میں کنورٹ کیا جائے گا، جس کے 30% نمبر ہوں گے، فرسٹ ٹرم کے رزلٹ میں ایڈ کیے جائیں گے، اور 60% سے کم نمبر لینے والوں کی بورڈ میں رجسٹریشن نہیں کی جائے گی. آن لائن کلاسز سے متعلقہ تمام مضامین کا ہوم ورک علیحدہ آنسر شیٹ پر کرنا ہے، اور آپ نے بلیک پوائنٹر سے سوالات اور جوابات بلو پین سے لکھنے ہیں، اور ہیڈنگ مارکر سے لکھنی ہے. ہوم ورک بہت نیٹ اینڈ کلین اور پیپر پریزنٹیشن کے ساتھ کرنا ہے. تمام والدین سے گزارش ہے جلد از جلد پیرنٹس واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں. کسی بھی اسسٹنٹ کی صورت میں درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.